بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے سرداروں کا رواج تھا کہ جب دائیں بائیں کسی ملک کا بادشاہ نیا منتخب ہوتا تو وہ اس کے پاس تحفے تحائف لے کر جاتے اور اس کے نزدیک اپنا مقام بناتے، اس سے واقفیت بناتے تاکہ مشکل وقت میں لڑائی جھگڑے میں وہ کام آئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حبشہ کا بادشاہ سیف اس کا نام تھا، وہ مقرر ہوا۔ عرب کے سردار اس کے پاس تحفے تحائف لے کر گئے، ان میں حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ سب نے اپنے اپنے تحائف دیے اور حضرت عبد المطلب نے بھی دیے، اور سب نے اس بادشاہ کی تعریف کی اور حضرت عبد المطلب نے بھی اس کی تعریف کی۔ اس بادشاہ کو حضرت عبد المطلب کا انداز بہت پسند آیا اور اس کو آپ کی شخصیت بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبد المطلب ہے، میں ہاشم کی اولاد ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بہت اچھی شخصیت ہیں۔ پھر اس نے تمام کے لیے 1 مہینہ دعوت کی اور سب کو الگ الگ ایک کمرہ دیا، مہمانی ان کی خوب کی۔ جب وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا، حضرت عبد المطلب کو علیحدگی میں خلوت میں بلا کر وہ بادشاہ حضرت عبد المطلب کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ میں اپنے علم کے مطابق تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس کا ماخذ اور اس کی بنیاد تم ہی ہو، اس کی کان تم ہی ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ بتاتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ بات کسی کو بتائیو نہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں اور علمی خزانوں میں ایک بات پائی ہے کہ مکے کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکا پیدا ہو گیا ہے، اور اس لڑکے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے والدین فوت ہو جائیں گے، اس کے چچا اور اس کے دادا جان اس کی پرورش کریں گے، اور وہ آخری نبی ہوگا، وہ دین اسلام لے کر آئے گا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی کرے گا اور اپنے دشمنوں کو قریب نہیں آنے دے گا، نیکی کا حکم دے گا اور خود نیکی پہ عمل کرے گا، برائی سے روکے گا اور خود برائی سے رکے گا، اور وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا رہے گا اور اپنے دوستوں میں جس کو چاہے جو کچھ چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ وہ بادشاہ حضرت عبد المطلب کو سامنے بٹھا کر یہ باتیں بتا رہا تھا۔ آگے اس نے کہا کہ اس بچے کی وجہ سے، اس نبی کی وجہ سے کفر کی آگ بجھ جائے گی، بتوں کو لوگ توڑ دیں گے، بتوں کی عبادت نہیں کریں گے اور کفر کو ختم کر دے گا وہ بندہ، وہ شخصیت، وہ ہستی ختم کر دے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی باتیں سنی اور سن کر کہا اے بادشاہ، یہ باتیں ذرا کھل کر بیان کریں، اس کو ذرا واضح بیان کریں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اس ہستی کی قسم کھاتا ہوں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تم اس کے دادا ہو۔ حضرت عبد المطلب فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا، اور پھر اس نے کہا کہ تم جانتے ہو، اب تمہیں سمجھ لگی میری باتیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں میں اب سمجھ گیا ہوں کہ میں اس نبی کا دادا ہوں، اور میں اپنے فرزندوں میں سے ایک فرزند کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور میرا بیٹا بھی اور اس کی بیوی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس بچے کے چچا اور دادا اس کی پرورش کریں گے۔ یعنی جو اس نے بات پہلے کی تھی، آپ نے اس کی بات کی تشریح کر دی۔ پھر اس نے کہا اے عبد المطلب، ان باتوں کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھنا، حتیٰ کہ جو تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی ہے، مجھے ان سے بھی ڈر ہے، ان سے بھی پوشیدہ رکھنا، کیونکہ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر یہودی جان لیں گے تو اس بچے کو شہید کر دیں گے، لہٰذا کسی کے سامنے یہ باتیں ظاہر نہ کرنا۔ پھر اس نے جاتے ہوئے، الوداع کرتے ہوئے سب کو بہت انعام دیا، سب کو سونا بھی دیا، موتی جواہر بھی دیے، مال بھی دیا، غلام بھی دیے، لونڈیاں بھی دی۔ اگر سب کو 10 غلام اور 10 لونڈیاں دی، جتنا انعام اس نے تمام سرداروں کو دیا تھا، ان تمام کو جمع کر کے اتنا مال صرف حضرت عبد المطلب کو دیا۔
اور حضرت عبد المطلب ان لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے بیٹوں کی وجہ سے میری فضیلت تم پر زیادہ ہے۔ اور جب ابو طالب سے پوچھا جاتا کہ وہ بیٹے کون تھے جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب فخر کرتے تھے، تو آپ نہ بتاتے، یعنی وہ جانتے تھے کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں، اور یہ تمام نبیوں کے بھی اور تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ کرے۔